بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دعا ہے کہ یا اللہ ہماری زبان اور دل کو مسلمان بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم میں روزیاں تقسیم فرمائی ہیں اسی طرح اخلاق بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو اسی کو بھی دیتے ہیں جس سے خوش ہوں، اور اسے بھی دیتے ہیں جس سے ناراض ہوں، لیکن دین صرف انہی کو دیتے ہیں جن سے اسے محبت ہوتی ہے۔ بس جسے دین مل جائے یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس کی قسم اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور بندہ ایماندار نہیں ہوتا جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایذا سے بے فکر نہ ہو جائیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایذائیں تکالیف کیا کیا ہیں؟ فرمایا، دھوکہ دینا اور ظلم کرنا۔ سنو، جو شخص مال حرام کمائے پھر اس میں سے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اسے برکت سے محروم رکھتا ہے۔ اگر وہ اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور جتنا کچھ مال اپنے بعد باقی چھوڑ کر مرے وہ سب اس کے لیے دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتا ہے۔ آئیے اس حدیث پاک سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ رزق حلال اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا حرام مال نہ داخل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور ہمارے اکابرین رشتہ دار جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔